اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں حمید اللہ وانی ٹیچر UPS میر مالا چھیپورہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم 5ویں جماعت کا گرامر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے اسم اور اس کی قسمیں، یعنی آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ ہے اسم کے بارے میں آج ہمیں جاننے اور اس کی قسمیں ہم دیکھیں گے کیا کیا ہے۔ پہلے ہم اسم دیکھیں گے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم انگریزی میں ناؤن کو کہتے ہیں۔ اسم انگریزی میں ناؤن کو کہتے ہیں۔ اسم کا معنی ہے جو کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسم کہا جاتا ہے۔ جو کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اس کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے ہندوستان، چھیپورہ۔ ہندوستان بھی کیا ہے؟ جگہ کا نام۔ چھیپورہ کیا ہے؟ گاؤں کا نام۔ امجد کسی لڑکے کا نام ہے۔ انور کسی لڑکے کا نام ہے۔ کرسی کسی چیز کا نام ہے۔ میز کسی چیز کا نام ہے۔ قلم کسی چیز کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے نام جو میں نے یہاں پر آپ کو پڑھ کر سنائے ہے، ہندوستان، چھیپورہ، امجد، انور، کرسی، میز، قلم وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ان ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام یا کسی جگہ کا نام، جو کسی شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اسم کی اقسام، یعنی اسم کی قسمیں کتنی ہیں۔ اسم کی قسمیں: اسم جامد، اسم مشتق، اسم مصدر، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ کل ملا کر یہ 5 قسمیں میں نے یہاں پر لکھی ہیں۔ اسم معرفہ کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اسم نکرہ کی الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن آج ہمیں جو پڑھنا ہے اسم جامد جو اسم کی ایک قسم ہے، اسم مشتق یہ بھی اسم کی قسم ہے، اسم مصدر یہ بھی اسم کی قسم ہے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ یہ سارے اسم کی اقسام ہیں۔ تو آج ہم یہ جانیں گے اسم جامد کس کو کہتے ہیں۔ اسم جامد، پہلے ہم اس کی تعریف سنیں گے۔ اسم جامد کس کو کہتے ہیں؟ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ کوئی اسم اس سے بن سکے، یعنی تمام بے جان چیزیں۔ اسم جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اسم سے نہیں بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اسم بن سکے، یعنی تمام بے جان چیزوں کے نام۔ جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں، 2 قسم کی چیزیں ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جاندار چیزیں اور دوسرے ہوتے ہیں بے جان چیزیں۔ بے جان چیزوں میں کون کون سے آتا ہے؟ پتھر آتا ہے، اینٹ آتا ہے، ریت آتا ہے، ٹھیک ہے، کرسی آتا ہے، لکڑی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو کہتے ہیں اسم جامد۔ جیسے کہ میز، کرسی، پینسل، کتاب، قلم وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کے نام جو یہاں پر میں نے لکھا ہے ان کو کہتے ہیں اسم جامد۔ اب ہم دیکھیں گے اسم مشتق۔ اسم مشتق کس کو کہتے ہیں؟ اسم مشتق وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو، یعنی یہ کسی اور چیز سے بنا ہے۔ جیسے پڑھنا سے پڑھائی، پڑھنا سے پڑھائی، یہ پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ پڑھنا سے کیا بن گیا؟ پڑھائی بن گیا۔ پڑھے گا، پڑھتا ہے۔ پڑھنا سے پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں اس پڑھنا سے بنا ہے، یعنی مصدر چیز جو ہے یہاں پر ہے یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا سے کتنی چیزیں بنی ہیں؟ ایک بن گئی پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے۔ اسی طرح لکھنا سے لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لکھنا جو ہے یہ اس میں مصدر ہے۔ لکھنا سے بن گیا لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوڑنا، دوڑنا سے دوڑنے والا، دوڑے گا، دوڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس میں مشتق۔ یہ ساری چیزیں اس میں مشتق ہے، لیکن کس سے بنے ہیں؟ اس میں مصدر سے بنا ہے۔ اس میں مصدر اس میں کون سا ہے؟ یہ دوڑنا اس میں مصدر کہلاتا ہے۔ پڑھنا، لکھنا، دوڑنا، دیکھنا، ٹھیک ہے، بڑھانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس میں مصدر۔ لیکن اس میں مصدر کس کو کہتے ہیں؟ پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے، یا لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے، یا دوڑنے والا، دوڑے گا، دوڑتا ہے، یا بڑھانا، بڑھانا سے کیا؟ بڑھانے والا، ٹھیک ہے، بڑھتا ہے۔ اسی طرح دیکھنے والا، دیکھنا، دیکھنے والا، دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس میں مشتق کہلاتے ہیں۔ اس میں مصدر ہم دیکھیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بھی اس کی تعریف سنائی ہے۔ اس میں مصدر کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جو خود تو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں گے۔ جس طرح میں نے اوپر بھی آپ کو کہا ہے، لکھنا جو ہے وہ اس میں مصدر ہے، اس سے کون سے الفاظ بن گئے؟ لکھائی بن گئی، لکھے گا بن گیا، لکھتا ہے بنے گا۔ اسی طرح پڑھنا جو ہے اس میں مصدر ہے، پڑھنا سے پڑھائی بن گئی، پڑھے گا، پڑھتا ہے، یعنی پڑھنا جو ہے یہ اس میں مصدر ہے، اس سے کوئی اور چیز بنتا ہے، لیکن یہ خود کسی سے نہیں بنا ہے۔ پڑھنا جو ہے کسی سے نہیں بنا ہے بلکہ اسے اور چیزیں بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں مصدر۔ جیسے کہ یہاں پر اسے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں گے،
جیسے کہ یہاں پر پڑھنا ہے، پڑھنا سے پڑھو، پڑھنا سے پڑھو، سبق پڑھو، دیکھنا سے دیکھو، بڑھانا سے بڑھاؤ، پڑھنا، دیکھنا، بڑھانا وغیرہ اس میں مصدر کہلاتے ہیں. یعنی یہ پڑھنا، دیکھنا، بڑھانا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس میں مصدر ان کو کہتے ہیں. لکھنا، یہ سارے اس میں مصدر ہے. یعنی اس میں مصدر ہم مختصر یاد رکھیں گے کہ وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں گے، اس کو اس میں مصدر کہلاتے ہیں. یہ تھا آج ہمارا ٹاپک. کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے. کل ہمیں پڑھنا ہے اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، پھر ہم دیکھیں گے اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم.